اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ تھا اموال فے سے اپنا مسئلہ فدق کی جو اصل حقیقت آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، اور اس کی جو ہے اس کے اوپر جو متفق روایات تھیں جس کے اندر وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کل انشاءاللہ جو میں بیان کروں گا وہ اموال فے سے متعلق ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا عنہما۔ تو آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ اموال فے میں سے جو حصہ آل رسول کو ملتا تھا اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف رائے ہو گیا۔ اختلاف رائے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عام طور پر گھروں میں بھی ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی رشتے کی باری آتی ہے کچھ کہتے ہیں دینا ہے، کچھ کہتے ہیں ادھر نہیں کرنا ہے، یا بچوں کے پڑھانے کی باری ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھانا، بعض اوقات بچہ کہتا ہے نہیں پڑھنا ہے، یا اس کے اندر اور بہت سارے گھریلو معاملات کے اندر یہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف رائے تھا۔ محدثین کی تصریحات کے مطابق ان حضرات کا اختلاف اموال فے کی آمدنی میں تصرفات اور خرچ اخراجات پر تھا۔ پھر یہ دونوں ہاشم بزرگ سیدزادے جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عدالت فاروقی میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ جن رقبہ جات کی آمدنی ہمیں حاصل ہوا کرتی ہے وہ رقبہ ہمارے درمیان الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں۔ اس صورت میں ہمارا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ دونوں حضرات کی یہ رائے تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقبہ جات کی تقسیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کے مطابق آپ لوگوں کو اموال فے کی آمدنی ملتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ملتی رہے گی، مگر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق کی طرز عمل کے چھوڑ کر رقبہ جات کی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو آپ کو پہلے اموال فے کی آمدنی ملتی تھی وہ اب بھی ملتی رہے گی، اور فرمایا کہ میں صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ کر رقبے کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر اموال فے کو تقسیم کیا جاتا تو بظاہر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نصف حصہ جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ازواج مطہرات کا، اور باقی حصہ حضرت حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور عصبہ ملا ہے، وہ ملنا تھا۔ اس شعبہ میراث سے بچنے کی خاطر اموال فے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم نہیں کیا، کیونکہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مال تو میراث ہوتی نہیں ہے، کوئی وراثت میں ایسی چیزیں تو آتی نہیں ہیں، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تو صدقہ ہو جاتا ہے۔
تاہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب جائیداد جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں حضرت فاطمہ، حضرت عباس اور حضرت علی کے حوالے کر دی تھی، اس شرط پر کہ وہ اس جائیداد کو انہی کاموں میں خرچ کرتے رہیں گے جن کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے، یہ سپردگی محض متولیانہ، جیسے مسجد کے متولی ہوتے ہیں، یہ بطور انتظام کی تھی، نہ کہ بطور مالکانہ۔ جیسے مال فدق اور دیگر اموال فے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ متولیانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ثوابدید کے مطابق 8 مصارف میں کمی پیشی کے ساتھ پیش کرتے رہتے تھے۔ اپنا اور اپنے گھر کا خرچ بھی نکالا کرتے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ مالکانہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اختلاف پر مفصل روایت کتاب فرض الخمس یہ کتاب لکھی ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر باقاعدہ باب ان کے ہیں جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ایسے کھول کر کے رکھ دیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندے کے جو شبہات ہیں وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور حضرت علی اور حضرت عباس بھی تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فے میں سے جو کچھ حصہ مخصوص کر دیا تھا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فے میں سے کچھ حصہ مخصوص کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا تھا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص حصہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمہارے لیے ہی مخصوص کیا تھا، اور تمہارے سوا کسی اور کو اس پر ترجیح نہ دی تھی، تم ہی کو اس سے دیتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا تھا اسے ان مصارف میں جو خرچ کرتے تھے جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل زندگی بھر رہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس کو قسم دے کر پوچھا، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ کہ لوگوں نے کہا، جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا، جی ہاں۔ میرے دوستو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ابو بکر نائب پیغمبر ہوئے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے قبضے میں رکھ کر اس طرز عمل کو جاری رکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی وفات دے دی، تو میں نے کہا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، میں 2 سال سے یہ میرے زیر انتظام ہے، اور اس میں بھی میں بھی وہی کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ چنانچہ آپ دونوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی بھی بات ایک تھی، اور معاملہ بھی ایک ہی ہے،
آپ عباس میرے پاس اپنے بھتیجے کی میراث سے اپنا حصہ لینے آئے ہو، اور آپ علی اپنی بیوی کا حصہ لینے آئے ہو جو ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملتا۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا تھے۔ میں یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ دونوں سے کہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ دونوں اس جائیداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، جس کے مطابق ابو بکر نے عمل کیا، اور جب سے میں ان کا والی ہوا ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا ہے، یعنی عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ متولیانہ طور پر دے سکتا ہوں، نہ کہ مالکانہ۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ ہو پھر آپ مجھ سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اس شرط کے ساتھ آپ وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں، تو میں نے اس شرط کے ساتھ تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اب اس کے بعد عمر حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا میں نے اس شرط پر وہ جائیداد علی کو دی یا نہیں دی؟ سب نے کہا جی ہاں دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے اس شرط پر وہ جائیداد تمہارے حوالے کی ہے یا نہیں؟ تو دونوں نے کہا جی ہاں آپ نے ہمارے حوالے کر دی، متولیانہ طور پر نہ کہ مالکانہ طور۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ دونوں اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے اگر عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں، اس کا بھی بندوبست خود ہی کر لوں گا۔ تاہم اس فیصلے کے بعد عباس نے دستبرداری اختیار کر لی اور اموال فے میں سے ہاشمی حصے کے متولی اور متصرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی، پھر زین العابدین، پھر حسن ابن حسن کے زیر تصرف رہا۔ میرے دوستو، اموال فے میں نبوی، صدیقی اور فاروقی طرز عمل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ان اموال فے کے متعلق حضرت علی اور حضرت عباس چچا بھتیجے کے درمیان اختلاف ہوا۔ جن جائیداد کی ہمیں آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ہمارے مابین تقسیم کر دی جائے۔ فاروق اعظم نے تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تاکہ شعبہ میراث پیدا نہ ہو، کیونکہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی۔ یہ نتائج آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائیداد علی و عباس کی تولیت میں دے دی، اور اس شرط پر کہ وہ ان جائیداد کے ساتھ وہی طرز اختیار کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاہم اس اختلافات کے بعد دستبرداری اختیار کر لی، تو ان اموال فے میں سے ہاشمی حصے کے متولی و متصرف حضرت علی بن گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی اولاد پشتوں تک ان اموال فے کی متولی و نگران رہی۔ لہذا آل رسول بنی ہاشم کی مالی حق تلفی و حقوق کے ضائع ہونے کی داستانیں بالکل واضح جعلی ہیں۔ ان بزرگوں کا حق بالکل بھی ضائع نہیں ہوا، بلکہ صدیقی فاروقی دور میں ان کے مالی حقوق کو محفوظ طریقے سے ادا ان کے ہوتے رہے۔ امام بخاری نے انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آل رسول کے مالی حقوق کا تحفظ یہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے میں آپ کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، پیش کروں گا، کیونکہ یہ چیزیں بہت کم ہی لوگ بیان کرتے ہیں،
حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو جائیں تو پھر شاید یہ جو نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔